حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج اسی آواز کے ساتھ آپ سے کچھ ضروری چیزوں کے بارے میں مذاکرہ کرنا ہے، لیکن اس آواز کو آج برداشت کر لیں۔ ہم لوگ الحمدللہ آج یکم شعبان کی پہلی تاریخ میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا گیا ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں، رمضان کو پانے کے شوق میں دعا شروع کر دیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب ہم پورے رجب کے مہینے کو پار کر کے شعبان کا مہینہ شروع کر چکے ہیں۔ شعبان گویا انٹری دروازہ ہے رمضان کے لیے، پہلی سیڑھی ہے رمضان کے لیے۔ جیسے ہم جمعے کی فرض نماز ہے، روزانہ ظہر کی نماز ہے، اس سے پہلے 4 رکعت سنت ہم پڑھتے، فرض سے پہلے سنت نماز رکھ کر ہمارے ذہن کو، ہمارے جسم کو فرض نماز کے لیے ریڈی کیا جاتا ہے، پریپیئر کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے فرض سے پہلے سنت نماز ہے، ویسا آپ سمجھو رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ کوئی خوش نصیب حج کے یا عمرے کے سفر پر جاتے ہیں تو ان کے لیے حکم ہے کہ میقات کے اندر آنا ہے تو احرام کے ساتھ آنا، بغیر احرام کے اندر نہیں جا سکتے، بغیر احرام کے جیسا وہاں حرم کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، اسی طرح آپ سمجھیں شعبان کے اندر ہم گناہوں سے دور ہو کے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی کوتاہیوں کو دور کر کے بالکل پریپیئر ہو کر، تیار ہو کر، ریڈی ہو کر رمضان میں انٹر کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اسی چیز کے بارے میں آج آپ سے بات کرنا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کتاب میں ان کا ملفوظ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ ہم انسانوں کے واسطے سال میں 2 عید ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو فرشتوں کے لیے اللہ 2 راتوں کو عید کی رات بنائے ہیں فرشتوں کے لیے۔ تو ہم انسان، ہماری عید دن میں ہے، پگل میں رہتی، دن کے وقت، رات کے وقت نہیں، دن کے وقت عبادت ہم نے، دن کے وقت عید ہمارے واسطے رکھو ہے اللہ۔ لیکن فرشتوں کو تو کیا بھی سونے کا نہیں ہے، تو ان کی عید رات کے وقت میں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک ہے لیلۃ القدر اور ایک ہے لیلۃ البراءہ، شب براءت جس کو بولتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، براءہ ایک لفظ لوگوں میں بہت زیادہ فیمس ہے، مشہور ہے، کیا کہتے ہو بارات بولے سکا، برات کا بول رہا ہے۔ براءۃ اس کا معنی آتا ہے دوری، دوری، بیزاری، کس سے دوری؟ یہ رات جس کو ہم لیلۃ البراءہ بولتے ہیں، شب براءت بولتے ہیں، یہ رات گناہوں سے ہم کو دور کر دینے والی ہے۔ یہ رات بڑی فضیلتوں والی رات، اس کے بارے میں مفسرین تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہیں، حدیث کے اندر اس کے بارے میں تذکرہ ہے، باقاعدہ پوری حدیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر ہے لیلۃ النصف من شعبان کا۔
शाबान की दरमियान की रात पर, शाबान 15 बोल के, ये शब बरात कर को हदीस का लफ्ज़ नहीं हो तो फारसी में बना है सामने शब बरात कर को, तो लैलतुल बरात कर को एक लफ्ज़ आता है। ये रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा अपने वास्ते बरकत के लिए, उम्मत के लिए दुआ करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शाबान, हमें भी करना, वबल्लिग़ना रमज़ान, या अल्लाह इतनी बरकत दे हमारी इबादतों में, हमारे उठने बैठने में, खाने पीने में इतनी बरकत दे, इस बरकत की वजह से रमज़ान को जैसा पाने का हक़ है वैसा पाने वाले बन जाएंगे। एक पहली बात, अल्लाह के नबी प्रैक्टिकली खाली बोलते नहीं, रातों में नमाजों में खड़ते, खूब नमाजें पढ़ते, हमेशा ज़िंदगी भर का मामूल। दिन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे, बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे। रिवायतों में आकर है, अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और दूसरी सहाबियात बोलते हैं, रमज़ान से ज़्यादा, यानी रमज़ान में सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसी महीने में ज़्यादा रोज़े रखे सो हमें देखे बोले तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाबान के महीने में देखे। अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को हुज़ूर एक बार पूछे, आयशा तुम्हें मालूम है क्या इस रात क्या होता बोल के, बराअत की जो रात है ना क्या होता मालूम क्या? अम्मी जान आयशा अदब के साथ बोली, नहीं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल कुछ मालूम, मुझे नहीं मालूम है। तो हुजूर बोले, इस यही रात, यही शाबान की जो 15 है ना, यही वो रात है जिसमें अल्लाह इस साल पैदा होने वालों की डिटेल लिख देते हैं। कुल्लु मौलूदी बनी आदम, इंसानों में से कौन कौन कब कब पैदा होने वाले पूरे साल का फरिश्तों को बोलकर लिखा देते। माँ के पेट में लिख दिया जाता कि कौन इस साल पैदा होगा। सबके आलम अरवाह में पहले अल्लाह डिसाइड कर दिए, लोहे महफूज में लिखा हुआ है पहले से, उसका हुक्म फरिश्तों के पास अल्लाह दे देते। यानी मेन लेजर से कॉपी करको लेकर जाओ बोले, जैसा आप समझाने के वास्ते बोलता हूँ मैं, मेन इससे कॉपी करको लेकर जाओ, अब जाको वहाँ ये फैसला नाफिज करने का। दो रहते ना, एक रहता फैसला कर देने का, एक रहता नाफिज करने का। वैसा आप उसे समझो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक साल में किस किस को मौत आने की है, कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम, बनी आदम इंसानों में से कौन कौन इस साल मरने वाले हैं वो भी डिसाइड कर दिया जाता है। किसकी कितनी रोजी डिसाइड कर दिया जाए, किसकी कितनी सांस है डिसाइड, किसका कितना खतरा पानी नसीब में लिखकर है मुक़द्दर में वो भी तय कर दिया जाता है। इसी वास्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बोलते, मैं रात में उठकर देखी, बिस्तर में बाजू थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे थे। मैं डर गई हूँ, मेरे दिल में वसवसा आया, ख्याल क्या आया, एक औरतों का नेचुरल वो ख्याल आया, बारी तो मेरी ना, दूसरी किसी बीवी के घर को चले गए सकाए हुजूर, मैं तो यहाँ ना नमाज पढ़ लग रहते सो, नज़र नहीं आते ही ना। तो मैं उठी, मैं तलाश करते करते आई, जन्नतुल बकी जाकर देखती हूँ, वहाँ अल्लाह के नबी खड़े हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे कि आयशा आज की रात क्या क्या अल्लाह कितने लोगों को माफ़ करता है मालूम, बराअत, जहन्नम से बराअत, दूरी। उस ऐसी रात में हम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से करवा लेना, वरना हमारे से बड़े बेवकूफ़ कौन भी नहीं रहेंगे। ऐसी रातें अल्लाह गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस के तौर पर अल्लाह देते, वो यूज़ कर लेने वाला चखलमंद हमारे वास्ते में, हमारा फजल वाला, रहम वाला वो परवरदिगार हमारे ऊपर कितनी नहीं मेहरबानी रहे तो ऐसा करेगा। फिर प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इस उम्मत पर शफकत, मेहरबानी, अल्लाह अकबर, कैसा ट्रिक सिखाते हैं, क्या क्या करना बोल के सिखाते हैं। किसकी इस रात में माफ़ी नहीं होगी बोले हुजूर, शराब पीने का आदी है क्या, माँ बाप का नाफरमान है क्या, गुनाहों का आदी है क्या, फलां की मग़फ़िरत नहीं होगी, उसके गुनाह को अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे बोले हैं हुजूर। माफ़ी कराना बोले तो क्या करना हुजूर समझाए। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय आपको इतना बोलता हूँ, शाबान का महीना शुरू हुआ, इस वक्त शाबान के महीने में मैं पहले भी बताया हूँ आपको, साइकिल को स्टैंड डालकर पेडल को अपने हाथ से गोल तेजी से फिरा को छोड़ देंगे। बचपन में कर को रहेंगे, बहुत तेज स्पीड फिरा को छोड़ देंगे, खामोश हो जाएंगे।
پھرتے رہے گا پیچھے کی ٹائر ہے نا، پھرتی بہت اسپیڈ، وہ رکنے بہت وقت ہوگا۔ یہ شعبان بہت اویئرنیس کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ رہنے کا مہینہ۔ اس مہینے کی خلوتیں، ہماری جو تنہائیاں ہیں اس پر ہماری پوری توجہ رہنا۔ شیطان ابھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جانے کا ٹائم ہے۔ ہم کو ہمارے گناہوں کے پڈل، گناہوں کا جو پڈل ہے نا بہت اسپیڈ گھماتا سو۔ اب ایسا پھرانا، رمضان پورا گناہوں میں مشغول رہنا ہمیں، بلکہ ہمارا نفس، ہمارے شیطان ہمارے دل کے نفس کے گناہوں کے پڈل کو اتنا تیز گھما کے چھوڑ دیں گے، وہ پھرتے رکنے رمضان ختم ہونے برابر رہیں گے۔ رمضان کی رحمت سے تمہیں میسر محروم ہو جانا کر کو شیطان، رمضان کی مغفرت سے، رمضان کی برکتوں سے یہ امت مسلمہ محروم رہنا بلکہ شیطان کی خواہش۔ لیکن ہم عقل مند، ہمارے پیارے آقا کی رہبری ہمارے پاس ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہرگز ہمیں غفلت کے پاگلوں والے کام تو ہم ہرگز نہیں کریں۔ ہم ابھی سے 3 قسم سے میں بولوں گا، 3 طرح سے تیاری کرنا ہے رمضان کے لیے۔ ایک فزیکلی، جسمانی طور پر ہم کو تیار ہونا ہے۔ جسمانی طور پر ہمارے اپنے جسم کے اندر صحت تندرستی کی فکریں، بیمار بنانے والی غذاؤں سے دور، بیمار کرنے والی چیزوں سے دور، حتیٰ کہ اور ذرا اوپن بولتا ہوں میں، کیونکہ آپ کے عمل کے واسطے بولی جاتی ہے باتیں، تو کھل کر بات آ گئی تو انشاءاللہ عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ہم ابھی سے اپنے آپ کو ذرا اویئر کر لیں۔ ہم ابھی سے اپنے آپ کو ذرا ریڈی کر لیں گے۔ نمبر 1 فزیکلی، جسمانی طور پر۔ جسمانی طور پر تیار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے جسم کو بیمار کرنے والی چیزوں سے بچا کر رکھنا، فٹ رکھ لینا، صحت کے تندرستی والی غذائیں کھانے کی عادت ڈالنا، گھر کی عورتوں کو بھی بول دینا، بچوں کو بھی بول دینا، ادھر ادھر کی چیزیں کھانے کے بجائے اچھا کھاؤ، صحت کو، تندرستی کو نفع پہنچانے والی چیزیں کھاؤ۔ بیڑی سگریٹ کی عادت سوچ لینا، رمضان آنے والا ہے، وہاں بھی کنٹرول میں رہنا بولے تو یہاں سے شروع کرنا۔ سپاری کی عادت ہے، کیا بھی سپاری کھانے کی عادت ہے؟ رمضان آنے والا ہے، فزیکلی اپنے آپ کو تیار کر لینا، نہیں ذرا کم کرنا، بالکل ختم کر دینا۔ چائے زیادہ پینے کی عادت ہے، اتنے چائے نہیں بھی تو ہوتا سچ نہیں، کم کر لینا۔ رمضان کے روزے کے واسطے اپنے آپ کو تیار کر لینا۔ کئی سارے لوگ پان بیڑا کھانے کی عادت والے ہیں، کئی قسم کے۔ میں اتنا آپ کو بولنا چاہتا ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو صحت مند تندرست رکھنا۔ ایسا رکھنے سے کیا مطلب بولے تو، جس طرح اذان ہوتے ہی مسجد میں نماز کے لیے انتظار، جماعت کی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو بے شمار نیکیاں ثواب، ویسا شعبان سے رمضان کے روزے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرے تو اللہ بے شمار اجر دیں گے ہمیں انشاءاللہ۔ نمبر 2، ہم اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے بھی تیار کریں۔ روحانی، اسپرٹ بولتے نہیں، آتما، ہمارے اسپرٹ کے حساب سے بھی ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ گھر کے سارے افراد کو بٹھا کر بات کرو، گھر میں جالا مارنا، گھر کو دھونا، یہ کچھ نہیں۔ ہمارے دل کے، ہمارے دماغ میں گناہوں کے جو جالے رکھو ہیں، گناہوں کی جو غلاظت ہے نا، سیپٹک ٹینک کے جیسا جو بن کر ہے نا ہمارا دل، گناہوں کا اڈا، گناہوں کی ٹینک بن کر ہے نا، اس سے بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ بیٹھ کر مذاکرہ کرو، بات کرو۔ آپ گھر کے اندر ایک پروگرام بناؤ، روزانہ گھر میں فیملی ممبرس کتنے ہیں ان کے، 100 کے 100 قرآن پڑھ پڑھنا، کسے کتنا اچھا پڑھنا آتا ہے کہ اس کے حساب سے۔ بچہ ہے تو 1 پیج، بڑے ہیں پاؤ پارا، اور اچھا پڑھنے والے ہیں 1 پارا۔ اب سے یہ ہماری روح کو اس طرح سے رمضان کے واسطے ہمیں تیار کریں گے، رمضان میں یہ عبادتیں کرنے آسان ہو جائے۔ وارم میں 2 دن یا 3 دن کم سے کم بولتا ہوں، سیٹرڈے سنڈے ہے، کم سے کم 2 دن یا 3 دن تہجد میں اٹھنے کی عادت ہے۔ میں رمضان کے واسطے تیار ہوں گے، ذرا بول کے انشاءاللہ۔ روزانہ تسبیح لے لو، تسبیح زبردستی تسبیح لے لینا، نہیں ہونچ پڑے جا بولے تو ذرا مشکل ہو جائے گا، تسبیح ہاتھ میں رکھ لینا، کان تک پڑے، رکو ہے، پھر یاد آیا غفلت میں چلے گئے تھے، یاد آیا پھر وہاں سے کنٹینیو۔
روزانہ کم از کم 100 بار کلمہ طیبہ، 100 بار درود، 100 بار سوم کلمہ، کچھ بھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات کی پابندی، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان میں ہم قرآن پڑھیں گے، رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے، ہمارے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اللہ بڑے ہی پراؤڈلی، میرا بندہ میرے واسطے ہے، کھائے سو ہے سو، تمہاری میری مشابہت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، کھائے نہیں سو رہنا، پیے نہیں سو رہنا، صفت اللہ کی، فرشتے کھاتے پیتے اس میں، تمہیں میں رمضان میں چند گھنٹوں کے واسطے ڈیلی فرشتوں کی جو صفت ہے دیکھو وہ اپنانے والے ہیں سب، اللہ کی جو صفت ہے دیکھو وہ اپنانے والے ہیں سب، کتنی پاکیزہ چیز، ویسے ایک چیز کو عبادت بنا کو اللہ ہم نے دیا نا، کتنا شکر ادا کرے تو بھی کم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا، اللہ کے نبی آئے، ان کے گھر کے اوپر کے فرسٹ فلور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرے ہیں، نیچے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، روزانہ کھانا بنا کر حضرت کو دے کر بھیجتے تھے، حضور کھا کو پاؤ حصہ آدھا حصہ جو بچ کو رہتا تبرک کر کو ان کو فیملی والے پورے کھاتے تھے، ڈیلی یہ معمول، ایک دن جیسا گیا ویسا چاہ گیا، اور ہاٹ باکس سمجھنا آپ پر کیسا گیا کہ ویسا چاہ گیا، ریٹرن پریشان ہو گئے، جا کو پوچھے حضور کیا ہے کہ نہیں کھایا، کیا ہوگا؟ حضور بولے نہیں، اس میں پیاز لہسن زیادہ ہے، فرشتوں سے میں ہمیشہ بات کرتے رہنے کا، فرشتوں کو یہ کچے پیاز لہسن کی یہ پیاز لہسن کی بو ہے نا ان کو پسند نہیں، کیا بولنا، اتنی دیر سے میں بولے نا سب کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بیڑی سگریٹ کا، پان بیڑا کا، سپاری کا، یہ ساری چیزوں سے ہمیں ذرا بول کے اب کتنی محنت کرتے کہ اتنا فائدہ رمضان میں دیکھے جائے، محنت اب تب فائدہ دیکھے جائے، رمضان شروع ہے بعد اس میں محنت کرتا ہوں بولے تو مشکل ہو جائے، رزلٹ رزلٹ دیکھنے سے پہلے رمضان چاہیے ختم ہو جائے، دیکھتے مہینہ رجب شروع ہوا تھا، ہمیں بات کرے تھے رجب کے بارے میں، کیا رجب پر بول کو، ابھی رجب ختم، شعبان شروع، دیکھتے ختم ہو جائے، عبادت کے لیے قدردانی ہونا۔ نمبر 3 میں کہوں گا، شاٹ میں ہوتا ہوں میں، مینٹلی نفسیاتی طور پر دماغی اعتبار سے بھی ہمیں رمضان کے لیے پریپیئر ہونا ہے، رمضان کے لیے تیار ہونا، اپنے آپ کو بار اکیلے میں بیٹھ گئے، رات میں سونے کے وقت، صبح میں اٹھنے کے وقت، نمازوں کے بعد دعا میں اپنے دماغ کو بھی بار بول کو، چھوٹے بچے کیسے کہا ہمارا دماغ دل اسے ہمیں کیا بولتے کہ اوکے کر کو ماننے لگا، ورنہ انہیں بولتا سسر ہمیں ماننا پڑے گا۔ نفس تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، سب کے ساتھ اندر نفس ہے دشمن، یہ کیسا بولے تو آؤٹ میں نہیں، ان میں ہے سب دشمن اندر ہے، ہمیں ذرا اکیلے بیٹھے گا تو انہیں فوراً اس کے لائن میں، اس کے لیول میں لے کر چلے جائے گا، ہمیں ذرا اپنے آپ کو میں بولتا ہوں نا مینٹلی بھی ذرا پریپیئر ہو جائے۔ میری آنکھیں اللہ حرام کرے سو چیزاں بہت دل گلی نہیں، رمضان میں اتنی بڑی غلطی، بے عزتی، گستاخی نہیں ہونا کا تو شعبان سے اپنی ذرا کم کرنے شروع کر دینا۔ میرا اسکریننگ ٹائم کیا ہے، میں موبائل کو فلاں فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، کتنا وقت استعمال کرتا ہوں، ذرا کم کرنا، کنٹرول کرنا۔ میرے کان اللہ رسول کس سے حرام کرے ہیں کہ بہت سننے کا شوقین ہو گیا ہے میرا کان، میرے دل میں ویسے غلیظ خیالات بہت، میرے دماغ میں ایسے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی چیزیں بہت نہیں، ذرا اس سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کریں۔ نمازیں قضا نمازیں ہیں بہت، ٹھیک ہے، اب دل کے اندر ارادہ کر لو یا اللہ رمضان آنے تک کتنی نمازیں اب تک میرے ذمے میں قضا ہیں کہ پوری میں کمپلیٹ کر لوں گا۔ عورتوں کو بھی اسپیشلی آپ بولنا، گئے سال رمضان میں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے روزے اگر چھوٹ گئے تھے تو اس سال کا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کر لینا۔ کئی ساری چیزیں ہیں، صدقہ خیرات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، صدقہ خیرات کے لیے پرچیز، میں معمول سے بولنے کا میں اپنی فیملی ممبرز کتنے ہیں کہ عید کا پرچیز اب شعبان میں کر لو۔ رمضان مبارک گھڑیاں بازاروں میں ہماری عورتوں کو رونق بنانے کے لیے نہیں ہے، ہمیں جا کر وہاں اپنی آنکھوں کو گندا کرنے کے لیے نہیں ہے، رمضان بڑی بے عزتی ہو جائے گی، اللہ اتنی بڑی اپرچونٹی دیتے ہیں، بہت بے عزتی ہو جائے گی، ناقدری کرے جیسا ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ رمضان کی تیاری، رمضان کے لیے پرچیز بھی ابھی کر لیں، رمضان تو عبادت کا موقع ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو سب کو بلا کر بول دیتے تھے، تفسیر لکھتے رمضان میں اسٹاپ کر دینا، انہیں کون سا کام کر رکھتے تھے، حدیث لکھتے رمضان میں اسٹاپ کر دینا،
अच्छे काम उन्होंने कर लेते थे, पूरे दिन के काम बच्चे करते थे, बुला तो सबको बोल जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में क्या करते थे कि वो अमल अच्छा मैं करना है, बाकी सब चंद दिनों के वास्ते स्टार्ट, खाली इबादत है इबादत। हमने यहाँ गुनाह से बचकर इबादत में आओ करके बोलते, उन्होंने एक इबादत से रोका और एक इबादत करके बोलते हैं। इबादतों के लिए हमें जिस्मानी हिसाब से, आत्मा के रूहानी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से, हर एतबार से प्रिपेयर होना, हर एतबार से होना। सदका खैरात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा किया करते थे, बहुत ज़्यादा। कैसा बोले तो तूफ़ान के वक्त में हवा चलती थी, तेज़ रफ्तार हवा, उससे भी ज़्यादा तेज़ अल्लाह के नबी की सखावत हो जाती थी। हदीस में हमें नया ले को देने नहीं होता तो भी जो यूज्ड है इस्तेमाल करे सो कपड़े, इस्तेमाल करे सो जूते, इस्तेमाल करे सो टोपियाँ, इस्तेमाल करे सो कपड़े, घर के फैमिली मेम्बर्स वो तो भी कम से कम दे सकते ना हमें। ख्याल सदका खैरात का ख्याल पैदा करो, अल्लाह हौसला देंगे। आज 2 कपड़े तुम्हें यूज़ के गरीब तुम्हारे से भी ज़्यादा ख़राब हालत में जो है उसे उठा कर दे दिए, अल्लाह 4 नए जोड़े दिलाने के जैसा खुद ले लिए, जैसी वैसी बरकत दे देंगे अल्लाह। देने की वजह से रोज़ाना तुम्हें मालूम ना, रोज़ाना फरिश्ते सुबह में 2 ऐलान करते। एक फरिश्ता एक ऐलान करता, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, या अल्लाह कौन तेरे रास्ते में खर्च करते कि उनको बेस्ट बदला दे। अल्लाह ने 1 लाख दे तो 10 लाख उसे मिल जाता वैसे। अल्लाह के पास में इसका बदला लेना सोच को कौन देते कि उसे अल्लाह दे देता जरूर। अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, या अल्लाह कौन तेरे माल को, तेरे दिए हुए माल को खैरात करने, सदका करने से रोक कर, बखील कंजूस बनकर अपने पास रोक कर रखा है कि उसके माल को बर्बाद कर कर। अल्लाह फरिश्ते बद्दुआ करते हैं, इन बद्दुआओं से बचना है, नेकियों की तरफ आगे बढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तरबियत करे थे ऐसे। इबादत से पहले में तुमने बोले ना, नमाज से पहले कैसा सुन्नत की, मीक़ात के अंदर जाने से पहले कैसा एहराम की, अब ये वो टाइम मीक़ात रमज़ान में एंटर होने से पहले अपने आप को बराबर बना लेना। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। फ्लिपकार्ट में सब शायद ऐसा है जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, दुकानों में भी, शोरूमों में, कई जगहों के अंदर रेगुलर कस्टमर है तो उनके लिए एक कार्ड, उनके लिए एक ऑफर, उनके लिए ये चीज़ उनके रहता है। हमें सीधा रमज़ान में कुछ पॉइंट टू पॉइंट नहीं, अब से हमें इबादतों की आदत डालने बोले ना तो रमज़ान में दूसरों को मिलने से भी बढ़ को, क्योंकि हमें रेगुलर कस्टमर ना, मामूल से इबादत करने वाले, अभी से हमें कुरान की तिलावत, ज़िक्र, रोज़ा, नमाज, तहज्जुद करको सबकी आदत हमें डाल ली है तो अल्लाह ताला दूसरों से भी बढ़कर बरकतों से, खैर से नवाजेंगे। हमारा घर अगर नहूसत का घड़ा बन गया बने, ना माँ बाप बच्चे में मोहब्बत, ना भाई बहन के आपस में मोहब्बत, ना मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत, सब जगह लड़ाई झगड़ा, वही अगर रहमत को, अल्लाह की रहमत को खींच कर लाने वाले काम हमारे घर में होते रहेंगे, सब के सब खुशी ही खुशी। सबसे आखिर में ये बात बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आजकल चारों तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड का उन्वान आप सुनते होंगे। वक्त का जो एक्ट है, जो इस्लाम के मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो उल्टा है, उसको पास करने के बारे में बात आ गई। आप सिर्फ अवेयर रहो, बेदार रहो, ये सोच लो, ये अल्लाह ऐसी बरकत की घड़ियों में हमें सोच लें, मैं नमाज़ें पढ़कर, रोज़े रखकर, अल्लाह से दुआ करके कि ज़रूर मेरे अपने गुनाह की वजह से ये सब होता है, सो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये तकलीफ़ होती है तो मैं बराबर नहीं, मेरे गुनाह की वजह से सबको भी तकलीफ़ होती है, मैं ढंग से रह को रहा तो ये सब नहीं हो पाएगा। ऐसा हर एक, मैं भी सबके सब, हर एक अपने बारे में ये सोचना, मेरे गुनाह की वजह से ये सब कुछ होता है। हम अपने बड़ों के पर्सनल लॉ के, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बड़ों के मशवरे का इंतज़ार करेंगे। हमें कुछ भी पोस्ट करने का, बोलने का, भड़कने का, काम भी क्या भी बोलने का सब नहीं। हमारे बड़े कब क्या करने बोलेंगे कि उसको फॉलो करते हुए हम चलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमको रमज़ान से पहले रमज़ान की सही माने में तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जो हज़रात सुन्नत पढ़ो सुन्नत